سر ایک بڑا اہم ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نجی کالج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ جی وہاں پر ایک مبینہ طور پہ طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہاں جی، کسی گارڈ نے جی ہاں ایسی حرکت کی ہے، یہ الزام لگایا گیا گارڈ جو ہے اس کو تو بہرحال حراست میں لے لیا گیا، لیکن جو کالج ہے اس کی رجسٹریشن کو معطل کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی ابھی تک یعنی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کمپلیننٹ ہی نہیں آیا سر سامنے، کوئی شکایت کرنے والا سامنے نہیں آیا، ہاں جی، لیکن جو رجسٹریشن تھی کالج کی اس کو معطل کر دیا گیا، گویا ایک لحاظ سے کالج کو یعنی بند کر دیا گیا عملاً ایگزیکٹلی، اور پھر طالب علم جو ہیں وہ جلوس نکالتے رہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ آپ دیکھیں بار بار اس بات کو روتے ہیں نا کہ یہ جو فیک نیوز ہیں، یہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں، ان کی باقاعدہ تصدیق ہونی چاہیے، چھان بین ہونی چاہیے، پھر انہیں آگے بڑھایا جائے، آگے پھیلایا جائے۔ کیا ہوا لندن برطانیہ میں کیا ہوا تھا کہ یعنی وہ بچیاں جو تھیں وہ بیچاری اپنی کو کالج کی تقریب میں یا اسکول کی تقریب میں شریک تھیں، وہاں کسی جنونی نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو تحقیق کر دیا، اور پھر یہ خبر چل گئی کہ جناب یہ تو مسلمان تھا، امیگرینٹ تھا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو کالج میں جو الزام لگایا گیا ہے، دیکھیے جرم تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، اور آئے روز مدرسوں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور جو مجرم ہے وہ بدبخت تو کہیں بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے، لیکن کیا جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے، اور کیا جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ درست ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ بالکل سر، ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کی ان کا صرف وہ دکھا دیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کیا ایگزیکٹلی، دکھائیے جی، ڈی آئی جی فیصل تھے۔ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی وکٹم یا متاثرہ فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے، اس بچی کی کوئی اطلاع ہے، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی ایڈریس ہے، تو وہ ضرور بتائیں۔ پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں۔ وکٹم کہاں سے لاؤں، کس کا ریپ ہوا؟ کالج کے کیمرے بھی ہم نے چیک کیے کہ اس کے اندر اس گارڈ کی موومنٹس کہاں پہ ہیں، وہ ساری کروبریٹ ہو۔ ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا، ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے۔ کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی کام ڈاؤن رہیں۔ دیکھیں میں پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ یہ ان ویریفائڈ غیر تصدیق شدہ انفارمیشن کے اوپر بالکل نہ جائیں، پیسفل رہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ میسج دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے اس فیملی کے بارے میں، فوراً بتائیں۔ اور جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے وہ تو بڑی مذاق خیز ہے۔ ایک دن دہاڑے ایک یعنی کسی بھی یعنی جگہ اس طرح کی واردات ہونا بٹ انبلیویبل ہے، لیکن نہیں ہو جو بھی ہے اس کی چھان بین ہونی چاہیے، اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اگر کوئی ہے، اور اگر فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے جس نے پھیلائی ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مگر حکومت جو ہے وہ آنکھیں بند کر کارروائی کیوں کرتی ہے؟ اب وہ جو ادارہ ہے، جو کالج ہے، اس کی رجسٹریشن کو معطل کر دیا گیا، باقی طلبہ کا نقصان، تو وہ جو سینکڑوں طلبہ جو ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، ان پر کیا بیتے گی، ان کا کیا قصور ہے؟ ابھی سر عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب اس معاملے کی ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں، ایک بچی کا نام لیا گیا تھا لیکن اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں، یعنی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی واقعے سے انکاری ہیں لیکن معطل کر دیا۔ اس طریقے سے یعنی آپریشن معطل کرنا یہ بھی ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔ کسی بھی معاملے کی قرآن نے خود حکم دیا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کیا کرو، تصدیق کے بغیر اس کو پھیلا نہ دیا کرو۔ اور اگر ہم خود عظمہ بخاری تو خود گزر چکی ہیں اس تکلیف سے، اور روز پیش ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں، ایف آئی اے کو دہائی دیتی ہیں، اور یہ اس طریقے سے جو معاملات ہیں تحمل سے، بردباری سے اور دانش مندی سے چلانے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔